بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب و آلام، امتحان میں صبر سے کامیابی، اللہ پاک کا انعام سب بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب عوام میں ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ زہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ لہٰذا خطباء اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی بارگاہ الہی میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی صرف حلال و حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ پاک کے پاس ہے، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب میں زیادہ
رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ پاک اسے اس کے جسم پر یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ اللہ تعالی ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پر صبر کر کے اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔